قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اے تن رب سچے دا حجرہ اللہ واہ واہ وچ پا فقیرہ جاتی ہو. واہ واہ اللہ اکبر. نہ کر منت خاج خضر دی تیرے اندر آب حیاتی ہو. شوق دا دیوا تو بال انہیرے تینو ملسی وسط کھڑاتی ہو. مرن تو پہلے مر گئے حضرت باہو حق باہو سچ باہو. تاں اے رمز بچاتی ہو. واہ 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 واہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انسان کی تخلیق کو اللہ تعالی نے اپنی تخلیقات کا شاہکار قرار دیا ہے. بے شک. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. واہ واہ. بے شمار مخلوقات اس نے بنائی. کسی گندی نالے کی کیڑے کی بات نہ بھی کریں. فرشتے تو نور سے بنے ہیں. اللہ اکبر. تو بنانے والے کا اعلان یہ ہے کہ جنہیں نور سے بنایا ہے ان کو بھی پابند کر دیا ہے کہ یہ مٹی سے بنا ہوا انسان یہی میرا شاہکار ہے. اور آپ جانتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کر لیا. یہ نہیں سوچا کہ ہم نور سے بنے ہوئے ہیں. لیکن جن ابلیس جو آگ سے بنا ہوا ہے اس نے دعویٰ کر دیا کہ چونکہ میں آگ سے بنا ہوں اور انسان مٹی سے بنا ہے اس لیے میں بہتر ہوں. انا خیر منہ. جب بھی آپ کو ایسا لگے نا آپ دوسروں سے بہتر ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ نہیں ہیں، یہ ابلیس ہے. تو ابلیسی روح میں دعا کرتا ہوں کہ آپ سب ہم سب اس سے محفوظ رہیں. اور جب کبھی بڑے خاندان کا فرد ہونے کی بجائے معاشرے میں عزت کا مقام پانے کے باوجود تمہارے دل میں یہ خیال آ جائے کہ میں ان سب سے کمزور ہوں تو یہ وہ صفت ہے جو اللہ کی شانوں کا اظہار ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ بے نیاز ہے. اللہ لاحیاتاج ہے. پھر بھی بندہ اگر خلوص سے اس کو مان لے تو وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا. حضرات پوری انسانی زندگی کو اس وقت گفتگو میں نہیں لایا جا سکتا، لیکن میں صرف اللہ کے پیار کا یہ جو حسن آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جب بندہ مرتا ہے بے بس ہو جاتا ہے، مر گیا
تو اس کے پاس میں کچھ نہیں رہا، سب کچھ تھا اب کچھ بھی نہیں رہا۔ تو اس کا کرم دیکھیے کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کو سنبھالنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور سب سے پہلے اس کو غسل دیا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے بہت بڑی فلسفی ہے۔ بھئی مر گیا ہے، غسل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی اسلام ہے، یہی تمہیں سمجھایا جا رہا ہے۔ جسے تم سمجھ رہے ہو کہ وہ مر گیا ہے، وہ مرا نہیں ہے۔ بل ینتقلون من دار الی دار۔ میرے سامنے بیٹھ کر اگر آپ اللہ کا نام زور سے لیتے رہیں گے نا تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، کیونکہ ہم تو بخشش کے لیے آئے ہیں نا۔ تو جتنا زیادہ اللہ کا نام لیں گے اتنا زیادہ بخشش کا دروازہ کھلتا چلا جائے۔ تو ویسے بھی محفل کو زندہ دلی کا مظہر ہونا چاہیے۔ اب غسل ہو رہا ہے، بھئی مر گئے ہیں، غسل کس بات کا ہے؟ یہی بات سمجھنی ہے آپ نے کہ تمہارے کھاتے میں مر گیا ہے نا، لیکن اسے غسل دو تاکہ اللہ کے دربار میں اگر پیش ہونے کے لائق ہے تو پھر پاک صاف ہو کے جائے نا۔ اللہ غسل کا اہتمام۔ اور دیکھیے پانی کا استعمال دیکھیے، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈا۔ بھائی مرنے والے کو کیا پتا گرمی کیا ہے سردی کے، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اپنے بندے کے لیے کیا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ زندگی میں پتہ نہیں کتنی نمازیں قضا ہو گئی ہوں، لیکن اس مالک کا اہتمام دیکھیے کہ اس کی کمی کوتاہی کے باوجود اس کے لیے نماز پڑھی جائے۔ اب خود تو پڑھ نہیں سکتا لیکن عاشقان رسول آ جائیں، صاحبان ایمان آ جائیں، اس کی نماز جنازہ پڑھیں۔ اس کے لیے قرآن خوانی کریں، اس کے لیے فاتحہ خوانی کریں۔ یہ جو پورا عمل ہے اس میں قرآن خوانی کی بڑی اہمیت ہے۔ اب قرآن پڑھنے کا اہتمام جو ہے پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، شاید اس علاقے میں اب بھی ہوتا ہوگا، کہ جب لوگ تعزیت کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہ قرآن خوانی کرتے ہیں۔ اللہ لیکن کچھ علاقوں میں دیکھا ہے باقاعدہ حقے چل رہے ہیں، باقاعدہ اخباریں چل رہی ہیں، باقاعدہ سیاست چل رہی ہے، باقاعدہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، باقاعدہ سٹوریاں بیان ہو رہی ہیں۔ کاش ہماری تعزیت کا حسن پھر پہلے کی طرح قائم ہو جائے۔ قرآن پڑھا جا رہا ہوں، اللہ کسی دن 1.25 لاکھ درود پڑھنے کا اہتمام کر دیا جائے، اللہ کسی دن 1.25 لاکھ کلمہ شریف پڑھنے کا اہتمام کر دیا جائے۔ اللہ یہ سب وہ طریقہ کار ہے جو ہمارے دین میں موجود ہے۔ اللہ حتیٰ کہ اگر کسی نظریے کے مطابق فاتحہ خوانی کے لیے دعا کے لیے ہاتھ نہ بھی اٹھائے جانے کا سلسلہ ہو، پھر بھی اب غور فرمائیں نماز جنازہ کے جو 3 حصے ہیں اللہ انہی میں یہ اہتمام کر دیا گیا ہے۔ اللہ پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھو، اللہ یہی اللہ کا ذکر جو آپ کو نہیں آ رہا ہے۔ اللہ اللہ کرے آج آپ اللہ کا نام لینا ہی سیکھ لیں۔ اللہ اب ظاہر ہے آپ جو اٹلی سے اور اسپین سے اور دور سے آئے ہیں
اس کے علاوہ آپ لوگ تو قریب سے آئے نا، لیکن مجھے کافی لمبا سفر کرنا پڑا ہے، تو ساری رات جاگا ہوں، تو میں چاہوں گا کہ کم از کم میری طرف سے اتنا ایصال ثواب صاحب مرگ کو مل جائے کہ میرا آنا جانا میری بخشش کے لیے بھی کافی ہو جائے، اور آپ سب کے لیے بھی کافی ہو جائے، اور جانے کے لیے، جانے والے کے لیے بھی کافی ہو جائے۔ حضرات، میں نے بڑے مختصر انداز میں آپ سے بات چیت کرنی ہے، لیکن اتنی آپ ضرور مجھے اجازت دیں، آپ سے اظہار محبت کرنے میں کوئی کمی نہ رہ جائے، اور آج آپ ایک ذہن لے کر جائیں۔ پہلی تکبیر کے بعد کیفیت کیا ہے؟ آپ اللہ کے حضور کھڑے ہیں، پہلی تکبیر کے بعد آپ نے ہاتھ باندھ لیے، اللہ کی ثنا شروع کر دی، دوسری تکبیر کے بعد پھر آپ نے ہاتھ باندھ لیے، درود پڑھنا شروع کر دیا۔ بولے تو صحیح نا؟ اللہ پورا دین نماز جنازہ میں موجود ہے۔ اور یہاں ایک خاص بات پر آپ غور کریں، میں قرآن کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں، اور جب قرآن پڑھا جائے تو سماعتوں میں نور پیدا ہو جانا چاہیے، اور نور تب آتا ہے جب سرور آئے، اور سرور تب آتا ہے جب توجہ ہو۔ اب قرآن سنو گے توجہ کے ساتھ تو قرآن تمہارے سینے میں اترتا چلا جائے۔ اللہ میں ایک ہوں، آپ بہت سارے ہیں، اللہ ہر طرف سے مجھے اللہ کا نام سننا ضروری ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، اس قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے نماز جنازہ میں، آواز آنی چاہیے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اللہ اس پہلے کلام کا تفسیری حسن دیکھیے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، بندہ مومن ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، اللہ کی ثنا کر رہا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ کا حق ادا کر رہا ہے۔ دوسری تکبیر کے بعد پورا دین، اللہ کسی فرقے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر کملی والا کھڑا ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ کوئی تمہیں لیڈرشپ نہیں چاہیے، اللہ کوئی تمہیں قیادت نہیں چاہیے۔ اللہ قوموں کو قیادت چاہیے ہوتی ہے، قوموں کو لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے۔ ہم قوم نہیں ہیں، ہم امت ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امہ، اللہ صرف امت نہیں ہو، بہترین امت ہو۔ اللہ مولا ابھی تو ہم نماز بھی نہیں پڑھتے، ابھی تو ہم عبادت میں بھی بڑے کمزور ہو گئے ہیں، قرآن خوانی میں بھی بڑے کمزور ہو گئے ہیں، دکھاوے میں بڑے بھرپور ہو گئے ہیں، دلوں کی پاکیزگی اور طہارت کا اہتمام بھی نہیں رہا، پیری مریدی بھی صرف ہاتھ چومنے تک محدود ہو گئی ہے۔ کاش اللہ پیر صاحب گھر آئے تو سب سے پہلے مریدوں کو بٹھائے اور کہیں آؤ 2 آیتیں قرآن کی سیکھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیر بھی دھرتی پر بوجھ بن گئے ہیں، پیری مریدی کو نبی کے قدموں میں لاؤ، رسول اللہ کی نوکری میں لاؤ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ پیری مریدی پیر اور مرید کا رشتہ نہیں ہے، نبی اور امتی کا رشتہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، آواز نہیں آئی، اللہ گھر سے ناراض ہو کر آئی، یہاں کچھ ہو گیا، بولو تو صحیح نا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت اللہ کے لیے ہے، وَلِرَسُولِهِ، رسول اللہ کے لیے ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، مومن کے لیے ہے۔ اب اس کی تفسیر دیکھیے، ہاتھ بن گئے، عزت اللہ کے لیے ہے، ثنا پڑھی جا رہی ہے، درود کے لیے ہاتھ بن گئے، رسول کی عزت کی بات ہو رہی ہے۔ واہ 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 وَلِلْمُؤْمِنِينَ، واہ واہ۔ دعا ہو رہی ہے، یا اللہ اس بندہ مومن کی مغفرت فرما دے، صرف اس کی نہیں، جو ابھی مرے نہیں ہیں ان کی بھی، جو مر گئے ہیں ان کی بھی۔ اللہ اب تینوں مرحلوں میں
قرآن کی تفسیر کا حسن دیکھیے. آپ پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھے ہوئے ہیں, دوسری تکبیر کے بعد پھر ہاتھ باندھے ہوئے ہیں, تیسری تکبیر کے بعد پھر ہاتھ باندھے. اس پروردگار کا اہتمام دیکھیے کہ اگر کسی وجہ سے تم سے کوئی کمزوری ہو بھی جائے تو کم از کم نماز جنازہ ہی ایسی پڑھ لو. اللہ واہ واہ کہ مغفرت کا جو اللہ تمہیں نور دینا چاہتا ہے اللہ اس سے کوئی محروم نہ رہے. اللہ میرے دوستو, پھر کلخانی 40واں صدقہ و خیرات. ادھر آپ اہتمام کر رہے ہیں, بڑی خاص بات بتانے لگا ہوں, ذرا مسکرا کے چہرہ پر نور بنائے نا تھوڑا سا. اللہ ادھر آپ کا یہی کام ہے. آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں, پھر بھی بہت سارے لوگ نہیں پڑھ سکتے. اللہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, آپ خیرات کر رہے ہیں, صدقات کر رہے ہیں, اللہ کی راہ میں غریب پروری کر رہے ہیں, لیکن ادھر اللہ کی طرف سے اہتمام دیکھیے کہ قبر میں اندھیری رات میں کملی والا آ رہا ہے. اللہ اللہ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. اللہ پہلا سوال, من ربک, اللہ رب اللہ. سبحان اللہ. اللہ آپ تو علماء ہیں, لوگوں کو بلواتے ہیں نا, آپ بھی بولیں نا. اللہ من ربک, ما دینک. دو اللہ بڑے اہم سوال ہیں. تیرا رب کون ہے؟ اللہ جواب دے دیا, رب اللہ. بے شک دین کیا ہے؟ دینی علی. دین الاسلام. اللہ دونوں سوال اور ان کے جواب بڑے اہم ہیں. بات ختم نہیں ہوئی, کہا بھی پریکٹیکل باقی ہے. اللہ واہ واہ واہ. اللہ یہ لوگ سارے مل کر اللہ کا نام لے لیں. اللہ ویسے آج کل بڑا رواج ہے ہاتھ اٹھا اٹھا کر نعرے لگانے کا. وہ جھوٹوں کے لیے جھوٹے نعرے لگاتے ہو, سچے خدا کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ کا نام لو. یہ پوری دنیا میں لائیو جا رہا ہے, دنیا کو پتہ چلے کہ اب یہ ہاتھ اٹھیں گے تو اس کے لیے جس نے یہ ہاتھ بنایا ہے. آپ اٹھیں گے ہاتھ تو اس کے لیے اٹھیں گے جس کو اس نے پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تیسرا سوال, واہ واہ واہ. حضور آ گیا ہے. سبحان اللہ واہ واہ. ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے, اور ویسے کسی الگ بات بھی ٹھیک ہے, کہہ رہے تھے قبر میں بچھو اور سانپ آئیں گے. یار ویسے میرا اپنا ایک ذہن اور سوچ ہے, جس قبر میں کملی والے نے آنا ہے وہاں کسی سانپ اور بچھو کا کام کیا ہے؟ اللہ اور اگر واقعی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں حضور میں کسی نے یہ سمجھنا ہے, تو پھر وہاں سانپ آئے بچھو آئے کون ذمہ دار ہے؟ اللہ اللہ اب حضور تشریف لاتے ہیں اور فرشتے پوچھتے ہیں. واہ واہ. یہ ایک جملہ یاد کر لو نا, تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا. اللہ اللہ اکبر کبیرہ. فرشتے کہتے ہیں, ذرا دیکھو نا, ما تقول فی حق هذا الرجل. اور یہ ہستی کون ہے پہچانتے ہو؟ دیکھو پہچانو. اگر عاشق رسول ہے نا, درود پڑھنے والا ہے, اللہ سلام پڑھنے والا ہے, تو پتہ کیا کہے گا؟ یہ تو وہ ہے جو میرے دل میں بستا ہے. یہ تو وہ ہے جس صورت کو پروردگار نے قرآن میں بیان کیا ہے. وَالضُّحَىٰ. اللہ مزہ نہیں آ رہا آپ؟ واہ 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 واہ. مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ بھی مرنے والے ہیں. اللہ کے بندو, قبلی والے کا ذکر تو زندگی دیتا ہے, اللہ کا نام تو زندگی بنا دیتا ہے. یہ نام
کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا۔ اللہ توجہ فرمائے، سوال کیا جاتا ہے پہچانو اگر عاشق رسول ہے، اور عاشق رسول ہونے کی، بس میری بات تقریباً مکمل ہو رہی ہے، عاشق رسول ہونے کی دلیل کیا ہے؟ امام بوصیری درود پڑھتے پڑھتے سو جاتے ہیں۔ اللہ اور سو کے آ گئے، مقدر جا گئے، کملی والا آ گیا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا بوصیری وہ پڑھتے رہو، اللہ درود پڑھتے رہو، اللہ واہ واہ، جو کم سے کم فائدہ ہے نا درود پڑھنے کا، ثواب ہے نا، 10 نیکیاں، سبحان اللہ 10 گناہوں کی معافی، سبحان اللہ، 10 درجات کی بلندی۔ اللہ بے شک فرمایا پڑھتے رہو، پڑھتے رہو۔ اللہ اب جب وہ قصیدہ ہو گیا نا درود بڑا مکمل، قصیدہ برد شریف، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام بوصیری کے بیمار جسم پر اللہ اپنا شفا والا ہاتھ پھیرا۔ اللہ ڈاکٹروں نے کہا تھا لا علاج مرض ہے، شفا ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چادر مبارک تھی، فرمایا بوصیری جو تم نے یہ درود والا قصیدہ لکھا ہے نا، اس کا انعام لے لو۔ اللہ واہ 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 واہ، درود پڑھتے پڑھتے سلطان نور الدین زنگی خلیفہ اسلام، اللہ جو درود پڑھے بغیر سوتے ہی نہیں ہیں، اللہ درود پڑھتے پڑھتے سو گئے، نبی آ گئے۔ اللہ واہ 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 واہ، اب گزارش یہ ہے، ہم ہر نماز میں سورۃ فاتح شریف پڑھتے ہیں۔ فاتح شریف کے بغیر کوئی نماز نہیں ہے۔ فرمایا 120 کے قریب آسمانی صحیفے اور کتابیں ہیں جن کا علم 4 کتابوں میں ہے، سبحان اللہ، زبور، تورات، انجیل، قرآن، اور ان چاروں کا علم قرآن میں ہے، اور قرآن کا علم فاتح شریف میں ہے، اور فاتح شریف کا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور بسم اللہ کا نور، بسم اللہ کی با میں بولو تو صحیح نہ یار، اور با کا نور اس نقطے میں ہے۔ اور علی فرماتے ہیں جن کے بارے میں نبی نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں۔ اللہ پورا دین سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، فرمایا میں علم کا شہر ہوں۔ جب نبی خود فرما رہے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں، کمی کیا رہ گئی ہوگی؟ کلمہ پڑھنے والوں کم از کم تمہیں تو زیب نہیں نہ دیتا پوچھو کہ نبی کا علم کیسا ہے، کتنا ہے، کہاں ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد ہے، عمر اس کی دیواریں ہیں، عثمان اس کی چھت ہے، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب یہ دروازہ ہے، جب دروازے کے علم کا یہ معیار ہے، آقا حیدر کرار فرماتے ہیں کہ اگر میں اس نقطے پر لکھنا اور بیان کرنا شروع کر دوں تو 70 اونٹ اس تحریر کے تیار ہو جائیں گے۔ جب دروازے کا یہ عالم ہے تو شہر کا کیا معیار ہو؟ اللہ اس شہر علم کے بارے میں پروردگار نے بھی ترجمانی فرمائی، سبحان اللہ، فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ اللہ ویسے ہر نبی نبا سے ہے، نبا خبر کو کہتے ہیں، اور جن کو تھوڑی بہت عربی آتی ہے وہ جانتے ہیں خبر دینے والے کو نبی کہتے ہیں۔ لیکن میرے اور آپ، ویسے ہر نبی باخبر ہوتا ہے، لیکن میرے اور آپ کے نبی کی خبر کا یہ معیار ہے کہ لب نبی کے ہوتے ہیں، بولتا رب ہے۔ اللہ 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 سبحان واہ اللہ، مرشد سبحان اللہ اللہ، سبحان اللہ، تو بھائی میں ایک آخری کلام کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے میری خواہش ہے اس علاقے میں
میں کچھ عرصہ پہلے آیا تھا گلیانہ میں، اگر وہ بندے زندہ ہیں تو ان سے ضرور رابطہ کرے. انہوں نے مجھے یہاں جگہ دی تھی گلیانہ کے اندر کہ یہاں کوئی ادارہ بنا ہے. ہم بھی مصروف لوگ ہیں، پوری دنیا میں جانا ہوتا ہے، اور میں یہ اعلان کرنا ضروری سمجھتا ہوں اس علاقے میں. اور چونکہ بہت سارے لوگ یورپ میں ہیں اور یورپ میں میرا آنا جانا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس علاقے میں ایصال ثواب پانی کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، کھانے کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے. ایصال ثواب ہر وہ ذریعہ جو کسی کی غریب پروری اور یتیم پروری کا طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن مستقل طور پر بھیک دینے کی بجائے ایسا ماحول بنا دو کہ نبی کی امت کا ہر فرد قرآن کا قاری بن جائے. کہتے ہیں ختم پڑھنا ہے، قاری صاحب کو بلاؤ. آپ کا بیٹا قاری کیوں نہیں ہے؟ اور اگر آج سے ایک بات میری سمجھ لیں جس پر میں کام کر رہا ہوں، پوری قوت سے کام کر رہا ہوں. یہ تو نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، لیکن جو میر پور میں ہمارے ادارے ہیں ان میں بچیوں کی کارکردگی بہت آؤٹ کلاس ہے. ہماری ان بچیوں نے اور ان بچوں نے ایف اے کے امتحانات سے لے کر بی اے تک، تنظیم المدارس تک، بھیرا شریف کے نصاب تک پہلی ٹاپ پوزیشن حاصل کرتے ہیں. اب بھی اور ان بچیوں کو خاص کر ٹارگٹ کرنے کا ایک بنیادی مقصد ہے کہ اگر آج کی بیٹی جس نے کل ماں بننا ہے اس کے وجود میں قرآن کا نور رچا اور بسا دیا جائے. تو پھر جب یہ بیٹی کسی گھر کی بہو بنے گی قرآن ساتھ جائے گا نا. جب کسی مرد سے اس کا نکاح ہوگا قرآن ساتھ جائے گا. جب اس کے پیٹ میں کسی بچے کی تشکیل کا آغاز ہوگا تو ماں کا وجود قرآن کے نور سے رچا بسا ہے. اس بات پر مجھے آپ کا رسپانس چاہیے. نہیں کب پھر ملاقات ہوتی ہے. ویسے میں تو چاہتا ہوں کہ اس علاقے کا ایک بہت بڑا اجتماع ہم رکھیں تاکہ اس علاقے میں ایک ایسا ادارہ، مدرسے بہت ہیں بٹ میں آپ کو ایک ایسا ادارہ دینا چاہتا ہوں جہاں آپ کی بچیوں کو ان سکولوں اور کالجوں میں نہ جانا پڑے جہاں حیا کا انتظام نہیں ہے. آپ کی بچیوں کے لیے آپ کے علاقے میں ایک قلعہ اسلام کا میں بنا دوں آپ کو، جس کے اندر پردے میں رہتے ہوئے سیدہ کائنات کی چادر تطہیر کے ساتھ اللہ 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 آپ کی بیٹی غیر نظروں سے محفوظ رہ کر قرآن میں پروان چڑھے، اور جب ماں بنے اس کے وجود میں بچہ تیار ہونے لگے. ادھر گھٹی ہوتی ہے جسے گھٹی بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فلاں بدماش کو بلاؤ گھٹی کے لیے. کیا کہتے ہیں؟ چاچے مامے جو جیڑا کو بندے تھا پترے انہوں بلاؤ. بد مزاج کو مت بلاؤ، اچھے اخلاق والے کو بلاؤ، اچھے کردار والے کو. اور کیا کرنا ہے؟ اس نے گھٹی دینی ہے، اس کا بھی اثر ہے. تو ماں کا وجود قرآن کے نور میں رچا ہوا ہے. اللہ اللہ یہاں تو مسلسل قرآن کی گھٹی چل رہی ہے نا. اللہ وجود بن رہا ہے، گوشت بن رہا ہے، ہڈیاں بن رہی ہیں، رگیں بن رہی ہیں، خون بننا شروع ہو گیا ہے، سانسوں کا آنا جانا شروع ہو گیا ہے. گوشت کے ہر ریشے میں قرآن. اللہ رگوں میں دوڑنے والے خون کے ہر قطرے میں قرآن. اللہ اب ایمانداری سے بتائیں، ماں اگر قرآن کی قاریہ ہو اللہ تو بچے کی تربیت کا معیار کیا ہوگا؟ اللہ بے شک. میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ نے تھوڑا سا جائزہ لینا ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شیشہ ہوں، آئینہ ہوں، اور تم مومن ہو
تم نے اپنے آپ کو میک اپ کرنا ہے، سنبھالنا ہے میرے اندر دیکھ کر. میں معیار ہوں، کرائیٹیریا ہوں، اسٹیٹس ہوں. بجلی بند میں تمہارے لیے آئینہ ہوں. ایک دن بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صدیق اکبر حاضر ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے ہی خوبصورت ہیں. فرمایا صدقت یا ابی بکر. اللہ. ابو جہل گزرا، کہنے لگا معاذ اللہ آپ بڑے ہی بدصورت ہیں. فرمایا صدقت یا ابی جہل، تو بھی سچ کہہ رہے ہیں. یا رسول اللہ انہوں نے خوبصورت کہا، اس نے بدصورت کہا. فرمایا میں تو آئینہ ہوں، جس نے دیکھنا ہے مجھ میں اپنے آپ کو ہی دیکھنا ہے. اللہ. اللہ. حضرات میرے اور آپ کے نبی کی ایک بڑی پیاری ادا کہ سرکار جوڑتے تھے، اللہ. ملاتے تھے، اللہ سے بھی ملاتے تھے، بندوں کو بندوں سے بھی ملاتے تھے. اللہ. ایک قبیلے میں انبن ہو گئی، اور آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا پنچایتی قسم کے لوگ، آپ سے میں کہتا ہوں وہ پرانا نظام بحال کرو. اللہ. ٹوٹے ہوئوں کو جوڑو، اللہ. بچھڑے ہوئوں کو ملا. اللہ. حضور نے فرمایا میں جا رہا ہوں اس قبیلے میں، ان کے درمیان صلح کرانی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. ادھر اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، اقامت ہوئی. پوچھنا نہیں پڑا امام کون ہوگا، کیونکہ یہ امور طے شدہ تھے کہ آقا کی غیر موجودگی میں مسلح امامت پر کس نے کھڑا ہونا ہے. تو صدیق اکبر کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس یہی میری گفتگو کا آخری حصہ ہے. حضور نبی